بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز۔ جیسے کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طوفان کے بعد پاکستان کی سیاست میں اب ہر طرف سے خاموشی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف تھا پکڑ دکڑ ہو رہی تھی، لوگ پارٹیاں چھوڑ رہے تھے، اعلانات کر رہے تھے، لا تلقی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اب کچھ عرصے سے یہ خاموشی جو ہے ایک طوفان کا جو ہے وہ آمد کا اعلان کر رہی ہے۔ دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو بڑا کام ہونے لگا ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک بڑی شخصیت جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئی ہے، اور اہم ریکارڈنگ اور ملک دشمنی کے جو ثبوت ہیں وہ بھی سامنے لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمران خان نے ثبوت منظر عام پر نہ لانے کے مطالبے پر ہتھیار ڈالنے کی پیشکش بھی کر دی ہے، جبکہ دوسری جانب حکومت اور اتحادی اور پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں انہوں نے پیشکش جو عمران خان کی طرف سے آئی تھی وہ ٹھکرا دی ہے۔ جی ہاں، عمران خان کی طرف سے آنے والی ہتھیار ڈالنے کی، سیاست چھوڑنے کی اور ملک چھوڑنے کی جو پیشکش تھی وہ ٹھکرا دی گئی ہے، اور عمران خان کی جو پریشانی ہے وہ اب ان کے چہرے سے بھی عیاں ہونی شروع ہو گئی ہے۔ مختلف پریس کانفرنس میں ان کے چہرے کے تاثرات اور ان کا جو انداز گفتگو ہے اس سے ان کے چہرے سے خاصا جو پریشانی ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ دوسری جانب حکومت جو ہے وہ بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے کہ اگست جو ہے وہ خوشخبریوں کا مہینہ ہوگا۔ حکومت پاکستان نے 14 اگست پہ عوام کو بڑے ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مختلف ریلیف ہوئیں گے اور 5 سے 10 قسم کے ریلیف ہوں گے، جس میں عوام میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی، جس میں ڈالر کی قیمتیں ہوں گی، پٹرول اور آٹے کی قیمتیں ہوں گی، چینی کی قیمتیں ہوں گی، ٹرانسپورٹ میں کرائے کی کمی کے فیصلے ہوئیں گے، اور اس طرح کے مختلف جو فیصلے ہیں وہ شامل ہیں، جس کے فوری بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں اور مسلم لیگ نواز کے جو سربراہ ہیں میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ ان ریلیف کے بعد پاکستان واپسی کا اعلان بھی کریں گے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خبریں میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی اہم ہیں۔ پی ٹی آئی میں شامل جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ کرائے کے قاتل اور پے رول پہ کام کرنے والے جرائم پیشہ افراد نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے لیے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آئس بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ ابھی 18 سے 20 سال کے نوجوان ہیں، جس کے حوالے سے ابھی ایک محسن لمبا نامی جو جرائم پیشہ بندہ تھا اس کی گرفتاری پہ بھی ساری کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور مختلف سیاستدانوں کے گھروں پہ فائرنگ کروانے کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان پے رول کے اوپر جو گنڈے تھے، کرائے کے قاتل تھے، جو شوٹر تھے، ان کو پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والے سیاستدانوں کے ذریعے کو فون کروا کے قتل کی دھمکی دی جاتی تھی کہ اگر آپ نے پارٹی چھوڑی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کی فیملی کو نقصان پہنچایا جائے گا، آپ کے اوپر حملہ کیا جائے گا۔ اس طرح کے انکشافات بھی سامنے جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ سب سے اہم خبر اور پاکستانیوں کے لیے خوشخبری، آئی ایم ایف سے ڈیل کامیاب ہونے کے بعد 50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں لانے پر کام شروع ہو گیا ہے، اور اہم دوست ممالک اور نئے دوست ممالک جو ایک نئی ہماری لابنگ بن رہی ہے پاکستان کی ایشیا کے اندر، اس میں جو شامل دوست ممالک ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے، تاکہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو سٹینڈ دیا جائے، اس کو سہارا دیا جائے، اس میں جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، اور آنے والے وقتوں میں ان ممالک جو ہمارے دوست ممالک ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان آنے والے دور میں ایشیا کا جاپان ثابت ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں، اور ہمارے ٹی وی چینل اور ہمارے فیس بک پیج کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔